یہ مکمل واقعہ اس طرح ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی چھوٹی عمر کے ہی تھے۔ ابن عمر، ابن عباس لڑکے ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے، ان میں شامل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی خالہ ہے میمونہ رضی اللہ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی لگے، چچا کے بیٹے بھائی بھی لگے اور خالو بھی لگے۔ ایک رات یہ اپنے خالہ کے گھر گئے، اور رات اس لیے ان کے گھر گئے تاکہ میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سیکھوں کہ آپ رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کی چوڑائی کے بل میں لیٹ گیا اور یوں محسوس کروایا جیسے سو گیا، حالانکہ میں سویا ہوا نہیں تھا۔ بچہ خالہ کے گھر جا رہا ہے، کس لیے؟ ہمارے بچے اپنی خالہ کے گھر جاتے ہیں کس لیے؟ اور یہ بچہ خالہ کے گھر گیا ہے کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، مسواک کی، دعا پڑھی، اس نے سب نوٹ کیا، اور پھر آپ نے وضو کیا، طہارت کی، پوچھا یہ پانی کس نے رکھا؟ آپ گھر والوں نے بتایا اس بچے نے رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ یوں ملا کر اس کے لیے دعا کی، اور اسی دعا کی بدولت یہ حبر هذه الامہ مفسر قرآن بنے۔ صرف دعا ہی نہیں بلکہ ساتھ محنت بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محنت کا یہ انداز ہے کہ خالہ کے گھر گئے ہیں اور رات سوئے نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے معاملات کو نوٹ کروں، یاد کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اپنے ایک انصاری دوست لڑکے کو کہتے ہیں کہ آؤ ہم دونوں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا اچھا تم سب کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہوگی، اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے۔ وہ ساتھ نہ چلا، اور وہ بعد میں کہتے ہیں کہ میں ساتھ نہ چلا، اور یہ بہت آگے نکل گئے۔ پھر یہ ہر صحابی کے گھر اور ان کے پاس جاتے، دروازے پہ انتظار کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سے سنتے اور یاد کرتے۔ ہاں یہ بات میں معلوم ہوئی کہ جو بچوں نے علم حاصل کیا، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم ایسے جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، پتھر پہ لکیر پتھر پہ لکھ دیا جائے تو وہ مٹتا نہیں۔ تو بچپن کا علم، بچوں کو بچپن میں علم کا شوق پیدا ہو جائے اور وہ علم حاصل کرنا شروع کر دیں، اور بڑے ان کے لیے دعائیں کریں، والدین دعائیں کریں، اساتذہ کرام دعائیں کریں۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اساتذہ پر لازم ہے، والدین پر لازم ہے کہ وہ بچوں کے لیے دعا کریں۔ اور یہاں پر بچے کے لیے جو دعا ہوئی ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا تھا۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بچے بڑوں کی خدمت کریں اور بڑے اس بدولت ان کو دعائیں دیں۔ ہماری اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے بچوں کو علم کا شوقین بنائے اور اس کو علم کی راہ پر چلائے، اور ہم سب کو اپنے بچوں کے راستے پر چلانے کی اور لگانے کی اور ان کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔